بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے۔ کتاب کا نام ہے بال بھارتی، چوتھی کلاس کی ہے۔ آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 2۔ تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنا دی ہے جس میں ہم نے زبانی مواد کے لیے کہانی بھی تھی جو وہ بھی پڑھ دی ہے۔ اس کے بعد لیسن نمبر 1 حمد بنا دیا۔ آج ہم کریں گے لیسن نمبر 2 ہے، سبق نمبر 2، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس سے پہلے کی بھی ویڈیو آپ لوگ میری دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اور بھی بہت ساری بکس پہ ویڈیو بنائی ہے، تو آپ لوگ میری وہ بھی ویڈیو دیکھیے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ تو دیکھیے میں بک یہ والا چیپٹر ریڈ کر کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کے ہم سولوشن یعنی کویشچن آنسر سوال جواب وغیرہ بھی کر لیں گے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، دیکھیے یہ رے اور زوات چھوٹا سا لکھا ہے، اس کو ہم رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ان کا اصلی نام زینب رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے قبیلے میں واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی اہم خوبیاں تھیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئیں۔ ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہت باہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھیں۔ وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھیں۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنی خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا نا، کہ وہ نوکر ہو کر کہ میری شکایت کر رہی ہے، لیکن ان کو غصہ نہیں آیا نا، لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی۔ ثالث یعنی بیچ کا تیسرا، تھرڈ پارٹی بنا دیتے ہیں نا صلح کروانے کے لیے، تو تیسرا آدمی تھرڈ پارٹی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی، اور پھر آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے کھچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچی، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل ہونے نہ دیا۔ مجبوراً وہ گھر لوٹ آئیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی، یعنی بہت اچھا کھانا پکاتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور اپنے پاس کے 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی۔ مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کی اس وصیت پر عمل کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ انہیں بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو اس کے لکھنے والے جو ہے ڈاکٹر سید یحییٰ نشید۔ تو ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل، بہت ہی آسان سی چیپٹر تھی۔ اب دیکھیے ہم الفاظ معنی پڑھیں گے، ممتاز، اعلیٰ مرتبے والا، تو آپ لوگ سن لیجئے، اس کے بعد یاد کر لیں گے الفاظ معنی۔ قبیلہ، گروہ، متاثر ہونا، اثر قبول کرنا، خاتون، عورت، ثالث، صلح کرانے والا، واللہ، اللہ کی قسم، ذاتی نقصان، اپنا نقصان، وقف کر دینا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی چیز ہمیشہ کے لیے دے دینا، درہم، عرب کا ایک سکہ، وصیت، انتقال سے قبل دی جانے والی ہدایت، یعنی وصیت وہ ہوتی ہے جو انتقال مرنے سے پہلے ہی جو ہم کہہ کر جاتے ہیں نا کچھ کہ یہ والی چیز ہماری اس کو دے دینا، تو اس کو کہتے ہیں وصیت۔ وفات پانا، انتقال ہونا، مرنا۔ تو یہ ہمارا مکمل ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو گئی سٹارٹ۔ یہاں سے دیکھیے پہلا کویشچن ہے، پہلا سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو ہمیں ایک جملے میں جواب لکھنا ہے، یہاں پر میں نے جوابات لکھ دیے، تو جملے آپ لوگ مکمل کر کے لکھ لیں گے، میں جملے بھی بتا دوں گی بنانا۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا تھا؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اصلی نام زینب رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا نام کیا تھا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، دشمنوں نے کس کے گھر کو گھیر لیا تھا؟ تو دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ تو جواب جو ہے سوال میں سے ہی مطلب آپ لوگ نکالیں گے، کس کی جگہ دیکھیے نام لکھنا ہے، باقی کا جو جملہ ہے پورا اسی طرح لکھیں گے۔ اب اگلا سوال ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کس کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا پانی پہنچایا؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا پانی پہنچایا۔ تو کس کی جگہ حضرت حسن لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرت صفیہ کے تعلق سے کیا کہا؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب اس طرح لکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا کہ میں نے ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ اب اگلا سوال نمبر 6 ہے، دیکھیے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کب وفات پائی؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سن 50 ہجری میں، تو دیکھیے سن 50 ہجری میں لکھنا ہے، لکھنا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو یہ دو چشمی ہے جو ہے ہجری بولتے ہیں اس کو۔ تب اگلا کویشچن ہے، سوال نمبر 7، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اب اس کے بعد اگلا کو سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کا واقعہ بیان کیجیے۔ تو جواب دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات کا واقعہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ ان سے ملنے آئیں، تو ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ نے
صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے، اور انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ تو یہ جواب ہے پہلے کا۔ تو دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان اور 1,00,000 درہم کا کیا کیا؟ جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 2 کا جواب، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنا مقام اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور اپنے پاس کے 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی۔ تو دیکھیے اگلا سوال ہے، سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے میں نے بھر دیا، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ کر لکھ لیں گے۔ پہلا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ دوسرا ہے، شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ سوال نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ چوتھا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی۔ اب اگلا سبق ہے، سبق سے ایسے 5 جملے تلاش کر کے لکھی جن سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی 5 خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے میں سبق میں سے ہی بتا دے رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور سی بھی خوبیاں بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلا ہے، رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی اہم خوبیاں تھیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہت باہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھیں۔ تیسرا ہے، وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھیں۔ چوتھا ہے اس کے بعد، دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ تو پانچواں دیکھیے، پانچواں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگ ہیں نا اور کچھ خوبی ان کی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ غیر مسلم رشتہ داروں سے بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھیں، ہے نا، بہت سارے لکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، یہ سرگرمی ہے۔ دیکھیے کویشچن ہے، استاد سے معلوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام لکھیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں نے نام لکھ دیا۔ پہلی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ریز واد ہے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی بیٹی ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی تھی نا۔ اب آگے ہے دیکھیے عیسوی سن، تو یہ حمزہ لکھا ہوتا ہے عیسوی سن میں، وہ سن جو حضرت عیسیٰ کی یاد میں شروع ہوا۔ لفظ عیسوی کے لیے مختصراً علامت ایسے حمزہ کا مطلب عین کا شارٹ کٹ کر دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جیسے سن 571 عیسوی، تو اس کو عیسوی بولتے ہیں۔ اب یہ ہجری ہے، دیکھیے 2 چشمے یہ اوپر ہم نے پڑھ کرا تھا نا، ہجری سن، وہ سن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے شروع ہوا۔ لفظ ہجری کے لیے مختصر علامت ہے، اس طرح لکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جیسے سن 50 ہجری۔ تو یہیں پہ ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل، سوال جواب بھی ہمارے سارے کام مشق وغیرہ مکمل ہو چکے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، ایکسپلین کیا، کویشچن آنسر وغیرہ سب کچھ آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو مدد ملے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے بھی ہیلپ کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔